یہ تو خوش فہمی میں علماء کرام آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے روزہ رکھ لیا، تقوی ہمارے اندر آ گیا، متقی اور پرہیزگار ہو گئے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ کلمے کا تقاضا کیا تھا، ان تقاضوں کے مطابق ہمیں رہنا کیسا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی اجازت دیتے؟ میں نے تو ایک سوال تک کیا، ہمارے پروگرام جو چل رہے ہیں اس میں ایک سوال کیا کہ محترم مولانا صاحب چلیے آپ اتنا ہی بتا دیجئے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی نہیں ہوگی؟ دجال کی آمد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، دجال کی آمد بھی ہوگی اور مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہوگی۔ اب اگر آپ یہ بائی دا وے آپ مان لیں کہ دونوں ہندوستان میں آ گئے، مہدی علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور دجال بھی، تو کون کانگریس جوائن کرے گا؟ کون بی جے پی جوائن کرے گا؟ کون MIM جوائن کرے گا؟ کوئی عام آدمی پارٹی کو جوائن کرے گا؟ یہ بتائیے آپ، کون کس کو جوائن کرے گا؟ کون کس کو ووٹ دے گا؟ ارے اپنی منہ کی باتوں کو چھوڑو، ذرا کچھ دلائل کی روشنی میں بات کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کس دین کو، کس سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے؟ کوئی جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ اگر کوئی جواب نہیں تو اب تو اپنی باتوں کو واپس لے لو کہ نہیں، یہاں سے جو 30 سالوں سے ایک سی بات چلی آ رہی ہے وہ حق ہے، علی اعلان جو بات کی جا رہی ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، ورنہ اہل حدیث علماء کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ کانگریس جوائن کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ MIM کو جوائن کریں گے اور اس کے ہیڈ بنیں گے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہیڈ رہنے کے قابل ہے۔ بتائیے آپ، اور پورے مسلمان متحد ہو کر اس کو ووٹ دیں گے، اور جنگ جو چلے گی دجال کے ساتھ، دجال بی جے پی جوائن کرے گا، اور جنگ جو چلے گی دجال کے ساتھ وہ ووٹوں کی شکل میں کہ دجال والے دجال کو جتائیں گے اور مہدی والے اور عیسیٰ والے ان کو جتائیں گے اور دونوں کا گٹھ بندھن ہو جائے گا۔ ایسا کچھ دلائل دیجئے مولوی صاحب، ارے کچھ بتائیے۔ نبی کی امت سننا چاہتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا، اچھا کیا ہے، برا کیا، لیکن تمہاری زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، تمہارے دل گواہ ہے کہ یہاں سے جو بات آ رہی ہے وہی حق ہے، لیکن تمہاری زبان اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، تمہارے دلوں میں کچھ، زبان میں کچھ ہے، اسی لیے تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا آپ نے اور مطمئن ہو گئے، یہ سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو مولانا صاحب وہ احادیث جن میں لا الہ الا اللہ کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے ان کو بھی بیان کر دیجئے، آپ ان کو بھی بیان کر دیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کیا، اور یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جتنے بھی دنیا میں ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، ہر امت کی طرف ایک نبی کو بھیجا، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ عبادت اللہ کی ہو اور طاغوت سے کلی طور پر اجتناب ہو۔ ذرا وضاحت کیجئے اس کی، کچھ بولیے اس سلسلے میں، لیکن نہیں بولیں گے۔ اگر اللہ قسم جو بھی مولوی اگر یہ بولتا ہے تو اس سے یہ فوراً پوچھ لو آپ کہ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ جمہوریت کا کام کریں گے یا اسلام کا؟ اور مولوی اگر دلیل دے دیتا ہے کہ جمہوریت کا کام کریں گے اور وہ دلیل سچی ہوئی تو قسم اللہ کی میں بھی کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کر لوں گا۔ ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وعدہ کر رہا ہوں میں، آپ سب لوگ گواہیں، لائیو چل رہا ہے، معلوم نہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب گواہیں۔ بات کرو علماء کرام سے کہ آپ خاموش کیوں ہیں اس سلسلے میں؟ جب سوالات کچھ کیے جا رہے ہیں تو آپ ان کے جواب دو۔ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کی نہیں تھی،
لیکن مجبوراً آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے کہ کسی طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آئے. کیوں کہ ہم سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے. ہم آپ کو جب تک سمجھائیں گے نہیں، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حق بات کو چھپا لیا یوم القیامت بلجام النار، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جہنم کی لگام یہ زبان میں لگائے گا. کیوں کہ اپنے مقصد کے لیے پھر چلتی تھی، لیکن جب اسلام کا مقصد آ جائے، جب شریعت محمدی کا مقصد آ جائے، اس کو نافذ کرنے کی بات کی باری آ جائے، تو تمہاری زبان جو اگلتی تھی وہ سیکولر ڈیموکریسی کے بارے میں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا ہے، یہاں پہ تو ایسی آزادی ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ویسا کر سکتے ہیں. تم اسلام کو چھوڑ کر پوری طرح سے تم سیکولر ڈیموکریسی کے ہو گئے.